محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا یوٹیوب چینل جی ایم کنیز 786۔ دوستوں، آپ تھمبنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ تھمبنیل کے ذریعے سے میں نے کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ دوستوں، آپ تھمبنیل کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے، اور آج میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شب برات بہت قریب ہے، آج ہی شب برات ہے، یعنی جمعرات کا روز 13 فروری آج ہی شب بارات ہے۔ لیکن شب بارات میں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ بڑے غلط کام کر دیا کرتے ہیں، یعنی کہ پٹاخہ چھوڑنا، کچھ کرنا۔ لیکن میں اس طرف نہیں جاتے ہوئے، دوستوں، اپنی زبان سے نہیں بتاتے ہوئے، میں آپ کے سامنے ایک بیان لے کر آیا ہوں جو سید امین القادری صاحب کا بیان ہے۔ دوستوں، میں آپ کو اس سے سنواؤں گا، اور سید امین القادری صاحب نے جو اس میں بتایا ہے بالکل حقیقت ہے، اور سید صاحب نے کیا بتایا ہے، اور اس شب بارات کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے، یہ سید صاحب کی زبانی ہم اور آپ سب سنیں گے۔ دوستو، ٹائم کو برباد نہ کرتے ہوئے آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو، جس میں سید صاحب نے ہم سب کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ شب برات جو قدرت دے رہی ہے، اس لیے کہ توبہ کر کے پلٹو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر 40 سال تک بھی پاپ کیے، 40,000 سال تک بھی کوئی پاپ کر لے، اتنی عمر تو کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور پھر توبہ کرے، میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائی، اے میری قوم کے جوان، نہ تیرے اندر طاقت نہ میرے اندر طاقت کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ کا ڈالا جائے گا تو اس کا سر ایسے پگھلے گا کہ اس کے سر کے پگھلنے کا اثر اس کے وجود پر اور اس کے پیٹ پر پڑے گا، اس کا بھیجا زمین پہ گرے گا، اس کا سر پگھل کر زمین پہ گرے گا۔ یہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا عالم ہے۔ اور یاد رکھنا، جب کسی پر آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دے تو وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد نجات پا جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنے سارے عذابات جہنم میں دیے جائیں گے، سر کچلا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، جہنم کے کانٹے دار چاہے وہ درختوں کے پھل جسے تھوڑا وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب حلق میں ڈال کر کے کھلایا جائے گا، آب حمیم پلایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی مرو گے نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی وہ جہنم کی آگ، مرنے اور جینے کے درمیان تڑپتے رہو گے۔ اور اللہ اکبر، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ عام جہنمیوں کو تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس پانی سے اس کے گوشتوں کا، چہرے کا گوشت تو جھڑ کے گرے گا، اس پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرے گی۔ لیکن جو شرابی لوگ ہیں، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زنا کریں گے، زنا کرنے والوں کے زنا کے اعضاء سے جو پیپ اور خون بہ کر کے نکلے گا بدبودار، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ یعنی پانی نہیں، وہ جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا اور زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلا، وہ جہنم میں کھولتا ہوا خون اور پیپ بدبودار، وہ شرابیوں کے حلق کے اندر اتارا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ جہنمیوں کے اعضائے زنا سے جو ہے، جو خون اور پیپ نکلا تھا وہ ہے، اور یہ اس کا مزہ ہے جو تم دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بورنگ کا پانی اگر اس میں ہلکی سی بدبو آ رہی ہو تو ہم اس کو منہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ آپ بتاؤ، جس پانی کے اندر زمین کی بو آئے ہم وہ پانی نہیں پی پاتے۔ اللہ اکبر، اے شراب پینے والوں، اے شراب کی بوتلوں کو اپنے حلق کے اندر اتارنے والوں، سوچو وہ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ اپنے حلق میں کیسے اتار سکو گے؟ لیکن یاد رکھنا، اس دن اگر توبہ کرو گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس دن معافی مانگو گے، معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ میرے عزیز بھائی، دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے، اگر اللہ سے آج معافی مانگ لے تو میرا اللہ تجھے معاف کرے گا۔ کتنا ہی تو پاپی ہے، کتنا ہی بڑا مجرم ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ۔ اور آپ کو بتا دوں میرے جوانوں، یہ عذاب کی باتیں سن کر مایوس نہیں ہونا، یہ خدا کی غیرت ہے
جس کا ذکر میں نے کیا، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرا غضب اللہ اکبر میری رحمت کے حوالے سے مغلوب ہو گیا اور میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے توجہ کرنا، اگر کوئی پاپی کوئی مجرم کسی نیک آدمی کے پاس آتا ہے تو نیک آدمی اس سے بھاگتا ہے، نیک آدمی اس سے جی چراتا ہے۔ کوئی ذلیل کسی عزت دار کے قریب آتا ہے تو وہ عزت دار اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ یاد رکھیں ہر ایک کسی اور سے بھاگ رہا ہے، غریب سے مالدار بھاگ رہے ہیں، ذلیل سے عزت دار بھاگ رہے ہیں، چھوٹوں سے بڑے بھاگ رہے ہیں، گنہگاروں سے نیکوکار بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری طرف ایک مشت آتا ہے تو میں تیری طرف ایک بالشت آتا ہوں، تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، جیسا کہ میری شان ہے۔ اور علماء محتاطین کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ کی رحمت تیری طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ آؤ نا خدا کی رحمت کو آواز دو، اللہ اکبر۔ اور شب برات میں تو یہ ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب ہی سے پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے، پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار پکار کر اپنے گنہگاروں کو کہتا ہے اے گنہگاروں آؤ توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں، اے روزی کے طلب کرنے والوں روزی طلب کرو تاکہ میں تمہیں روزی عطا کروں، اے اولاد کے مانگنے والوں اولاد مانگو تاکہ میں تمہیں اولاد عطا کروں، اے محروموں محرومی سے نجات طلب کرو تاکہ میں تمہیں نجات عطا کروں۔ آپ سوچو تو صحیح، شب برات میں غروب آفتابی سے یہ صدائیں شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم نہانے میں مصروف، کپڑے پہننے میں مصروف، خوشبو لگانے میں مصروف، آگ سرما لگانے میں مصروف، اور یہ سارے سنگھار کرنے کے بعد پھر گلیوں میں گھومنے میں مصروف۔ آپ سے پوچھتا ہوں نہانا تو اس لیے تھا تاکہ ہم عبادت کا اہتمام کرتے، سرما تو اس لیے لگانا تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، عطر اس لیے لگانا تھا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں، عطر سرما اور نہا کر ہمیں گھومنے کے لیے باراتیوں کی طرح نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ ہمیں عبادت کے لیے کھڑے ہونا تھا، وہاں گڑگڑانا تھا۔ لیکن افسوس وہ عبادت کی رات بھی ہم گھومنے میں بات کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا چل پڑا، کہیں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کہیں آتش بازی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، شب برات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس رات سب بخش دیے جاتے ہیں، چند بد نصیبوں کے بلکہ کم نصیبوں کے علاوہ، چند کم نصیبوں کے علاوہ، بدبختوں کے علاوہ سب بخش دیے جاتے ہیں۔ جن کو نہیں بخشا جاتا وہ دو مسلمان جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، ان کو نہیں بخشا جاتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے داڑیاں، ہم نے داڑیاں لمبی کی، کپڑے بھی خوبصورت، ٹوپیاں بھی خوبصورت، امامے کے پیج بھی خوبصورت، سب خوبصورت، کیا دل بھی خوبصورت ہے ہمارا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل میں کینہ لے کر بیٹھا ہے، کینہ اتنا دل میں بڑھ گیا کہ اپنے امام کے لیے بھی ہمارا دل صاف نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ پڑوسیوں کے لیے بھی دل میں کینہ۔ اور شب برات کی تیاری، شب برات سے پہلے میرے عزیز اپنا دل صاف کر۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی بغل میں ایک سور لے کر آئے تو کیا اسے مسجد میں داخل ہونے دو گے؟ بولو نا۔ کوئی بغل میں کتا لے کر آئے اسے مسجد میں آنے دو گے؟ نہیں نا۔ تو جب بغل میں کتا اور سور لے کر کوئی آئے تو اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، تو اپنے دل میں یہ تکبر کا اور کینے کا کتا اور سور کب تک لے کر پھرتے رہو گے؟ جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، لیکن سور کی نجاست اتنی نہیں جتنے کینے کی نجاست ہمارے دل کے اندر ہے، کیونکہ سور کی نجاست لگ جائے تو پانی سے صاف ہو سکتی ہے، لیکن یہ دل کے اندر جو کینے کی نجاست ہے نا، گھمنڈ کی نجاست ہے نا، یہ 7 سمندر کا پانی بھی کبھی دھل نہیں سکتا، تو دل کیوں صاف نہیں کرتے؟ اور یاد رکھنا اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع
क्षमा है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा गुनाह के इजहार के लिए, लेकिन अपने अपने मन में डूब कर सोचो कि मेरे दिल में कितना कीना भरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते शब बरात में सबकी मगफिरत है, कीना रखने वालों की नहीं। उनके अमाल भी अल्लाह वापस कर देता है, इनके दिलों में तो कीना है, वापस ले जाओ इनके अमाल। उनके सर के ऊपर सजदा नहीं जाता, उनके सर के ऊपर उनकी दुआएं नहीं जाती। लोग कहते हैं मौलाना मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तेरे दिल को तो देख। जिस्म की जनाबत को दूर करने के लिए तू नहा रहा है, ये दिल की जनाबत तू कब दूर करेगा? ये दिल की गंदगी मेरे भाई कब दूर करेगा? और सुन लो, मोमिन के दिल में कीना नहीं होता, अपना दिल पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना न हो। और ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। निकाल दो दिल से कीना। और कीना निकालने का आसान तरीका बता दूं। मिसाल के तौर पे किसी के लिए दिल में कीना है, अब दिल में कीना है तो क्यों है, क्यों कीना है दिल में? उसने आपको सताया, तवज्जो करना, उसने आपको सताया, आप उससे लड़ नहीं पाए तो दिल में कीना आ गया। जब भी उसको देखते हैं भौएं चढ़ा लेते हैं, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरा नुकसान किया था, इसीलिए दिल में कीना आता है। बदला नहीं ले पाते तो कीना आता है, ठीक, बदला ले लेते हैं तो दुश्मनी हो जाती है, फिर भी दिलों में कीना रहता है। इतना सोचो, सैयदना फारूक आजम जब आपके विसाल का वक्त, शहादत का वक्त आया तो आपको एक शख्स ने खंजर से मारा। देखिए दिलों से, मोमिनों के लिए दिल कितना साफ। फारूक आजम पूछते हैं मुझे किसने खंजर मार के शहीद किया? तो लोगों ने कहा एक मजूसी था, आतिश परस्त था। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या? कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, अगर मुझे मारता तो मेरी वजह से वो जहन्नम में जाता। अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, हमारे दिल में कीना क्या? मुझे सता रहे ना, बुरी मौत मरे, कुत्ते की मौत मरे, उसका ये नुकसान हो, उसका वो नुकसान हो। मैं कहता हूं मेरे अजीज, और अगर कोई बीमार पड़ गया, हाँ मुझे बहुत सताया था ना इसीलिए बीमार पड़ा है, मेरे भाई तू कौन है? बल्कि ये दुआ करो अल्लाह इसने मुझे सताया, मैं तेरे लिए इसको माफ करता हूं, क्योंकि मेरी वजह से इस पे मुसीबत नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से इस पे तकलीफ नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा क्या है? मौलाए कायनात को इब्ने मुलजिम ने हमला किया, देखो अल्लाह वालों का अंदाज। इब्ने मुलजिम जैसा बदबख्त, पलीद, जहन्नमी, उसने मौलाए कायनात पे हमला किया, उस पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मौलाए कायनात ने अपने शहजादों से कहा मुझे प्यास बहुत लग रही है, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। तो पानी के अंदर शक्कर मिलाकर, वो शक्कर का पानी जिसे हम शरबत कह लें, वो मौलाए कायनात को पेश किया। मौलाए कायनात ने वो कटोरा लिया, अपने मुंह के करीब किया, और करीब करने के बाद जैसे ही करीब किया तो सामने से आवाज आई। वो कातिल जो सामने खड़ा था, लोग उसको पकड़े हुए थे कि अगर मौला की शहादत हो जाए तो फिर इसका शरीयत ने जो हुक्म दिया वो काम किया जाए। तो वो सामने खड़ा था, उसने कहा अली, अली आप जानते हैं ना कि मार खाने वाले से ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, क्योंकि आप तो बहुत तलवार चला चुके हैं, मारने वाले को मेहनत ज्यादा लगती है। जब आपको इतनी प्यास लगी है तो अंदाजा करो मुझे कितनी प्यास लगी होगी, मुझे भी तो प्यास लगी है। मौलाए कायनात ने मुंह के करीब वो कटोरा था, वो अपने शहजादे इमाम हसन के हाथ में दिया, फरमाया पहले उसको पिलाओ, बाद में हम पिएंगे। तो दोस्तों आपने देखा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का बयान, जो हज़रत ने बताया है शब बारात के ताल्लुक़ से बिल्कुल हकीकत है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।